تو بچوں، اللہ سے نبوت اور معجزے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ امی جان، کیا فرعون نے انہیں پہچان لیا؟ جی ہاں، اس نے پہچان لیا اور تکبر سے کہا۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ اس نے یہ بھی کہا۔ ترجمہ: اور پھر تم نے وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ ترجمہ: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بھٹکنے والوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی کہا۔ ترجمہ: پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا، تب مجھے میرے رب نے دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا۔ جب حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے تو فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ پھر کیا مقابلہ ہوا؟ جی بیٹا، ایک بڑے میدان میں فرعون اور ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی نظروں میں سانپ بن گئی۔ ترجمہ: پس ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو یوں دکھائی دینے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ ترجمہ: موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا، ڈر مت، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ترجمہ: بس جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں عبرتناک سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، تو صرف اس دنیا کی زندگی پر ہی حکم چلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! امی جان، جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، لیکن امی جان، کیا اس نے اپنی شکست مان لی؟ نہیں بیٹا، حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا تکبر اور ظلم اور بھی بڑھ گیا۔ اب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سبق کیا تھا، ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔